الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مولانا خضر حیات بکری صاحب کے جو انہوں نے ہم پر اعتراضات کیے ہیں اس کے مدلل جواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں جو انہوں نے نماز میں رفع الیدین کے موضوع پر بحث کی اور اعتراضات کیے، ان کا انشاءاللہ مدلل جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق سننے کی اور اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے جو خضر حیات بکری صاحب نے رفع الیدین پر اعتراض کیا ہے، وہ یہ اعتراض کیا ہے اور یہ قسم کا چیلنج بھی کیا ہے کہ آپ ایک ایسی حدیث لے کر آئیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری نماز تک رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا۔ یہ قسم کا ان کا چیلنج بھی ہے اور ان کا یہ اعتراض بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے یہ میں مولانا خضر حیات بکری صاحب سے عرض کروں گا کہ اگر ہم آپ پر یہی اعتراض کر دیں کہ آپ جو نماز کا پہلا جو رفع الیدین ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح جو تکبیرات عیدین ہیں ان کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، یا پھر جو آپ وطروں کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، ان کا ثبوت آپ لے آئیں اور اس میں یہی الفاظ ہوں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام نے تا حیات اپنی آخری زندگی تک یہ رفع الیدین کیا ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہوں تا حیات کے۔ تو یہ اگر آپ پورا ٹک لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، تو یہ کبھی آپ اس طرح کی حدیث نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ تو ایک حدیث کو ٹکرانے کی، حقیقت کو ٹکرانے کی آپ کی ایک جاہلانہ باتیں ہیں کہ تا حیات کا لفظ ہو، دوام کا لفظ ہو۔ اگرچہ حدیث میں تا حیات کا ایک لفظ نہیں ہے، لیکن جو صحابہ کرام کے آثار ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہے، وہ یہی بتلاتے ہیں کہ پیغمبر السلام نے اپنی ہمیشہ مکمل زندگی میں رفع الیدین کیا ہے۔ ایک نماز میں پیغمبر السلام نے رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، اور اس کی دلیل صحابہ کرام کے آثار ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہے جو پیغمبر السلام کی سنتوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے بخاری ہے، اور اس بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کی حدیث پیش کی ہے، اور باب یہ باندھا ہے باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، اور اس میں حدیث لے کر آئے ہیں سالم بن عبداللہ کی۔ وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے برابر جو ہے یہ ہاتھ اپنے یہ کندھوں کے برابر رفع الیدین کیا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس طرح آگے امام صاحب نے 739 روایت نمبر پر پہلے باب باندھا باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، اور اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں، وہ حدیث ہے عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تکبیر کہتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو پھر اس کے بعد رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو پھر بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روایت کو عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا ہے
گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب دوسری کتاب یہ صحیح مسلم ہے، جس کی صحت پر، بخاری و مسلم کی صحت پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ بھی اپنے مسلم کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلے امام صاحب نے حدیث لے کر آئے ہیں وہ سالم بن عبداللہ کی ہے۔ وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفع ما بين السجدتين، کہ جب رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے اور سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں، کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع راسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعلہ مثل ذلک۔ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام صاحب اس حدیث کے اس باب کے آخر میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں جس کے راوی مطرف عن مطرف قال صلیت انا و عمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب فقال اذا سجد كبر واذا رفع راسه واذا نهض من ركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال اخذ عمران بيدي ثم قال فصلى بنا هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد ذکرنی هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے رفع الیدین کرنے کی ہے، امام صاحب نے باب یہی باندھا ہے رفع الیدین کرنے کے متعلق، اور حدیث سے متعلقہ لے کر آئے ہیں جو رفع الیدین کرنے کی ہے۔ ابھی تیسری کتاب یہ سنن ابی داؤد ہے، اور امام صاحب امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں بھی رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے امام صاحب نے یہ حدیث نمبر 729 ہے، اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں سمیعت ابا حمید الساعدیہ، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت، جنہوں نے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور رفع الیدین کی حالت کیا ہے؟ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا کرتے تھے، ثم اذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیہ، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے پھر بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، اور یہ صحیح ترین درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے ایک اور بھی یہاں لے کر آئے ہیں روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك واذا قام لركعتين فعل مثل ذلك۔ یہاں بھی 3 مقامات پر ذکر ہے، رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور اسی طرح جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث جس کے راوی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث نمبر 744 ہے، انه كان عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه مكتوبا كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر۔ یعنی جب نماز کے آغاز کے اندر رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور اسی طرح تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کیا کرتے۔ تو یہ آپ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رکھی، اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت رکھی، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت رکھی، اور اسی طرح کئی صحابہ کرام کی روایت رکھی جو رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور اسی پر تمام ائمہ کرام کا اور تمام جو محدثین ہیں ان کا یہی اجماع اتفاق ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہو گیا،
ابو حمید ساعدی سے بھی ثابت ہو گیا، پھر 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ ثابت کر رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتلا رہے ہیں، اور 10 صحابہ کرام ان پر یہ کہہ رہے ہیں یہی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے۔ اب آگے دوسرا اعتراض جو خضر بکری صاحب نے کیا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اس پر انہوں نے اعتراض کیا، جو روایت جامع ترمذی کی صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے، جس میں یہ ہے ان علقمہ قال قال ابو مسعود الا اسبقكم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا اور کسی جگہ رفع الیدین نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے سفیان ثوری جو مدلس ہے، اور اس کی تدلیس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور مدلس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ روایت ان سے بیان کرے تو وہ اس کی تدلیس ہوگی، اور وہ تدلیس اس کی مضر ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس روایت کے اندر بھی وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ تو ادھر امام صاحب نے حکم لگایا ہے حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس حدیث پر صرف حسن کا حکم لگائیں تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، یہ آپ کی مذہب اور عقیدے کے بھی خلاف ہے، آپ کے مسلک کے خلاف ہے۔ آپ اگر اس حدیث کے منہ پر جایا جائے کہ صرف نماز کے شروع کے اندر رفع الیدین کیے کرتے تھے، بعد میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ پھر تکبیرات کے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی طرح جب آپ وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اس منہ پر جانا ہے تو پھر آپ صرف رفع الیدین نماز کے آغاز کے اندر کریں گے، پھر اور کسی جگہ رفع الیدین نہیں کریں گے۔ لہٰذا اول تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مسلک کے خلاف ہے، جس وقت آپ کے مسلک کے یہ خلاف حدیث ہے تو پھر آپ اسے دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا لم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے اندر ایک مرتبہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو تیسرا اعتراض کیا ہے جو سنن ابی داؤد کی روایت پر ہے، جس کے راوی براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کے صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے، پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں لوٹتے۔ اس حدیث کے اندر دو راوی ہیں، ایک یزید بن ابی زیاد ہے اور دوسرا عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے، اور یہ دونوں راوی ہیں جن کو ائمہ جمہور ائمہ نے ضعیف کہا ہے، ان کے ذوق پر اتفاق ہے، سارے ائمہ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ اس طرح امام صاحب آگے حدیث دوسری لے کر آئے ہیں جس میں یہ ہے وہی عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف، کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا پھر مکمل نماز کرنے تک کبھی رفع الیدین نہیں کیا۔ قال ابو داود وهذا الحديث ليس بصحيح، امام صاحب خود حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو جس وقت امام صاحب یہ خود حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اس سے کیسے استدلال کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ اور اسی طرح اس کے اندر دو راوی ہیں جو پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، اسی طرح زیاد بن ابی زیاد اور دوسرا زیاد بن ابی زیاد ہے اور دوسرا عبد الرحمن بن لیلہ ہے، جن کو تمام ائمہ نے جمہور نے ضعیف کہا، ان کے ذوق پر اتفاق ہے، تو لہٰذا ضعیف حدیث سے آپ اس طرح کا استدلال نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا اعتراض جو انہوں نے صحیح مسلم کی روایت پر کیا ہے جس کے راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف مڑے اور یہ فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیر شموس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اپنے
ہاتھوں کو شریف گھوڑوں کے دموں کی طرح ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکونت اختیار کرو۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے خلیل بکری صاحب کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو رفع الیدین ہے یہ سکون کے منافی ہے، لہٰذا نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب دراصل اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس کی طرف جائیں جو امام صاحب اگلی حدیث کے اندر لے کر بھی آئے ہیں، تو اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، جس میں یہ ہے عن جابر بن سمرہ قال كنا اذا صلينا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بيده الى الجانبين، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام تؤمون بأيديكم كأنها اذناب خيل شمس، انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه يمينه على يمينه وشماله۔ کہ جابر بن سمرہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، دائیں طرف سلام پھیرا تو ہاتھ کے ساتھ سلام کیا، بائیں طرف سلام پھیرا تو ہاتھ کی طرف سلام کیا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو شریف گھوڑوں کے دمبے کی طرح کیوں ہلا رہے ہو؟ تو لہٰذا تم نماز کے اندر سکونت اختیار کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھو، اس کے ساتھ سلام نہ کرو۔ اور دوسری بات، جو گھوڑا جو ہے وہ دم ہلاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہلاتا بلکہ اس طرح ہلاتا ہے، تو گویا کہ ایک بات ایک عقل کے خلاف ہے جس کو آپ اپنی دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ، اور یہی حدیث آگے یہی امام صاحب نے ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ اس حدیث کو آپ یہاں پر فٹ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات ہے کہ نماز کے شروع کے اندر بھی آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح وطروں کے درمیان بھی آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اور تکبیرات بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تو پھر یہاں وہ حدیث یہاں پر کیوں نہیں فٹ ہوتی؟ اس حدیث کو پھر وہاں پر کیوں نہیں فٹ کرتے آپ؟ اگر یہی حدیث عموم پر ہے تو پھر آپ وہاں بھی فٹ کریں، وہاں آپ کی شریر گھوڑوں کے دمبوں کی طرح آپ کو نظر نہیں آتی۔ جب ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو پھر یہ آپ حدیث ادھر کیوں لے کر آتے ہیں؟ دراصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ حدیث اس بات کے ساتھ خاص ہے جو ہاتھوں کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، تو لہٰذا آپ اسے یہاں فٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں جو آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں، اپنی دوغلا پالیسی دیکھیں کہ آپ اسے فٹ کر رہے ہیں کس پر؟ رفع الیدین پر، اور یہ حدیث تشہد کے باب میں ہے، تشہد کے مسئلے میں ہے، اور آپ اسے فٹ کر رہے ہیں رفع الیدین پر۔ امام صاحب یہاں حدیث لے کر آئے ہیں وہی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کا حدیث نمبر 1186 ہے۔ كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم۔ امام صاحب یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ صحابہ کی نام نماز میں ہاتھ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، تو اس ہاتھ کے ساتھ سلام کرنے کا منع کیا گیا ہے، نہ کہ رفع الیدین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور رفع الیدین تو یہ مسلسل ایک عمل چلا آ رہا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے، تمام کرام سے ثابت ہے۔ اس کی ایک سند ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز کے آغاز کے اندر، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور اسی طرح جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو یہی روایت ان سے ان کے عبداللہ بن زبیر ان کے شاگرد ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر سے ان کے شاگرد تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جو یہی کہتے ہیں کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا ہے، اور عطا بن ابی رباح سے ایوب سختیانی ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں رکوع میں جانے سے اور سر اٹھانے اور اسی طرح تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کرنا ہے، اور اسی طرح ان ایوب سختیانی سے ان کے شاگرد ابو نعمان محمد بن فضل ان کا بھی یہی موقف ہے کہ رکوع میں جاتے وقت سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، اور پھر ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ابو نعمان محمد بن فضل کے شاگرد ہیں جن کا بھی یہی موقف ہے کہ رکوع میں جاتے وقت سر اٹھاتے وقت اور اسی طرح تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کرنا ہے۔ اس رفع الیدین پر امام بخاری رحمۃ اللہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایک صحابی سے، کسی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑا ہو، رفع الیدین کو ترک کر دیا ہو۔
تو لہٰذا یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، ترک ہو گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی یہ سب دعوے باطل اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اسی طرح 5واں اعتراض جو خضر بکری صاحب نے کیا ہے، وہ اعتراض مسند عوانہ کے اندر حدیث موجود ہے جس میں الفاظ ہیں اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما وقال بعضهم لا یرفع بین السجدتین والمعنی واحد، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے کندھوں کے برابر، اسی طرح جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ لا یرفعہما، آپ رفع الیدین نہیں کرتے، کس سے رفع الیدین نہیں کرتے؟ اور بعض ان کے جو راوی ہیں انہوں نے وضاحت کر دی لا یرفع بین السجدتین، کہ آپ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ والمعنی واحد، امام ابو عوانہ صاحب رحمہ اللہ ان دو مختلف الفاظ کو، مختلف روایتوں کو یہاں لے کر اس کے بعد جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں والمعنی واحد، کہ اس کا معنی ایک ہے۔ اگر لا یرفع بین السجدتین کے الفاظ نہ ہوتے پھر بھی معنی ایک ہے، اگر یہ الفاظ ہیں پھر بھی معنی ایک ہے، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے رکوع میں جاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، سجدوں والا رفع الیدین ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ اشکال ڈال دیتے ہیں کہ لا یرفعہما کہ آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ لا یرفعہما کا تعلق جو ہے ولا یرفع بین السجدتین کے ساتھ ہے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں تمام جو اس کے بنیادی راوی ہیں ان کا علیحدہ کبریٰ بہقی کے اندر، مصنف ابن شیبہ کے اندر اور دوسری کتب کے اندر ان کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے جو خود یہ فرماتے ہیں ولا یرفع بین السجدتین کہ آپ سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں امام صاحب نے خود بھی وضاحت کر دی ہے والمعنی واحد کہہ کر کہ یہاں سے مراد سجدوں والا رفع الیدین ہے، نہ کہ دوسرا رفع الیدین جو یہ دوسرے مراد دے رہے ہیں، یہ اس سے مراد نہیں۔ تو بھائی آپ کے سامنے جو خواجہ بکری صاحب نے اعتراض رکھے تھے ان کا مدلل جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس طرح اب آگے جن کی ان کی باقی کتب ہے جس کے اندر یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں، اب انہوں نے باب باندھے ہیں رفع الیدین کرنے کے پہلی رکعت کے اندر، اور اس میں جو حدیثیں لے کر آئے ہیں وہ ساری جن کے اندر دوسری رکعت یہ رکوع میں جانے والا بھی ہے رفع الیدین، رکوع سے سر اٹھانے والا بھی رفع الیدین ہے، اور تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ لیکن جو اپنے مطلب کی بات تھی وہ نکال لی، اس کو لکھ دیا، جو باقی باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کا بنیادی پہلے سے وتیرہ چلا آ رہا ہے ان احناف کا، کہ جو اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے، منمانی بات ہوتی ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو اپنے خلاف بات ہوتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو چند کتب کے جو حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کے اندر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور حدیثوں کو آدھا لکھا ہے۔ حدیثیں جبکہ مکمل ہیں باقی کتب کے اندر، لیکن انہوں نے اپنی مطلب کی بات نکال کر باقی جو حدیثیں ہیں ان کو آدھا لکھا ہے۔ سب سے پہلے میرے سامنے یہ نماز مدلل ہے حضرت مولانا فیض احمد صاحب کی، جس کے صفحہ نمبر 92 پر وہ حدیث لے کر آئے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور یہ اس کو یہاں لے کر آئے ہیں، جبکہ مسلم کے اندر آپ سے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں کہ وہاں صرف ایک رفع الیدین نہیں ہے بلکہ رکوع میں جانے والا رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، اور رکوع کے بعد جو سر اٹھانے والا ہے وہ بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ان حضرات کی ڈنڈی مارنا دیکھو کہ جو اپنے منمانی بات تھی، جو اپنا پہلا رفع الیدین تھا، حدیث وہی لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر 3 رفع الیدین کا ذکر ہے یا 4 کا ذکر ہے، لیکن صرف ایک کو تسلیم کر رہے ہیں، باقی کو رد کر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں کر رہے۔ اسی طرح آگے 12 مسائل، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے 12 مسائل، اس کے صفحہ نمبر 32 پر انہوں نے حدیث لکھی ہے، اور حدیث میں ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی رفع یدیہ حین یکبر حیال اذنیہ۔ کہ حضرت مالک بن حویرث بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تکبیر کے وقت ہاتھ کانوں کے برابر اٹھاتے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے، جبکہ سنن نسائی کے اندر صرف ایک رفع الیدین نہیں ہے بلکہ اس کے بعد دوسرے رفع الیدین کا بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی جو منمانی بات تھی اس کو قبول کر لیا اور جو باقی بات تھی اس کو
چھوڑ دیا۔ اسی طرح انہوں نے سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے، ایک اور حدیث میں سنن نسائی کی لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی، مالک بن حویرث کی بھی لکھی ہے، وائل بن حجر کی لکھی ہے، اور ان تمام حدیثوں کے اندر ڈنڈی ماری ہے، مکمل حدیث نہیں لکھی، جہاں تک اپنا مطلب نکلتا تھا وہ حدیث لکھ دی ہے، اور جو اس کے باقی جگہ تھی ان کو وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ۔ یہ ایک نماز مدلل جو ہے، اس کا ایک اور حوالہ جو صفحہ نمبر 93 پر موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک اور حدیث لکھی ہے، ان رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ جب آپ صلی رکوع جاتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے تھے کندھوں کے برابر جب نماز شروع کرتے تھے، جبکہ آگے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں بخاری کے اندر رکوع میں جانے کی، شروع نماز کے اندر رکوع میں جانے کی، رکوع سے سر اٹھانے کی، اور اسی طرح تیسری رکعت کے آغاز کے اندر یہ 4 رفع الیدین سے بخاری کے اندر موجود ہیں، لیکن انہوں نے ڈنڈی ماری ہے صرف ایک رفع الیدین جو اپنا من مانا تھا، جو ان کی مرضی کے مطابق تھا، وہی ذکر کیا ہے، جو آگے پر رفع الیدین تھا اس کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح ان کے جو بڑے علامہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب، ان کی کتاب ہے نماز اہل السنہ والجماعہ، جس کا صفحہ نمبر 50 ہے، انہوں نے بھی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی حاذ بہما اذنیہ۔ آگے پھر یہ الفاظ لکھنے کے بعد ڈیش ڈیش ڈال کر ذکر فرماتے ہیں، وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ آپ کانوں کے لوگ کے برابر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو انہیں بھی ڈنڈی ماریا، مکمل حدیث نہیں لکھی، جہاں مکمل کا ذکر ہے وہ نہیں لکھی، بلکہ آدھی حدیث لکھ کر آدھی حدیث کو چھوڑ دی ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ کے سامنے ان کے کتنے حوالے جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، 12 مسائل کے بھی حوالے رکھے ہیں، اس طرح رسول اکرم کا طریقہ نماز، نماز مدلل جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کے اندر واضح موجود ہے کہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اور اسی طرح یہ چوتھی کتاب مولانا اشرف سلیم صاحب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، تو جنہوں نے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں لکھی ہیں، جن میں سارا کا ذکر ہے، تین رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، 4 کا بھی ذکر ہے، جو ڈنڈی یہ ماری ہے کہ جو پہلا رفع الیدین تھا اس کو ذکر کر دیا، جو باقی رفع الیدین تھا اس کو ذکر نہیں کیا، جبکہ وہی اس حدیث سے باقی وہی ثابت کر رہے ہیں، لیکن ڈنڈی مار کر صرف اپنا پہلے والا رفع الیدین ثابت کر رہے ہیں، باقی ثابت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کو جو انہوں نے لکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہ آخری جو حوالہ ایک رہ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مولانا اشرف سلیم صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 90 پر انہوں نے حدیث لکھی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر کہتے رفع الیدین کرتے اور کانوں کے برابر اپنی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی حدیث جو ہے وہ آدھی لکھی ہے، مکمل حدیث نہیں لکھی۔ تو اب جو خضر بکری صاحب یہ بار بار انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بسا اوقات حدیث کے اندر آتے ہیں 18 جگہوں پر رفع الیدین کیا ہے، 24 جگہوں پر رفع الیدین کیا ہے، اس طرح کی 2-3 لگائی ہیں کہ اس جگہ رفع الیدین کیا ہے۔ تو آپ سے یہ سوال ہے سب سے پہلے کہ حدیث کہاں ہے، 18 والی حدیث کہاں ہے، 24 والی حدیث کہاں ہے، یا پھر جو آپ نے کہا ہے کہ رفع الیدین کیا ہے مختلف مقامات پر، وہ حدیثیں کیا، وہ کہاں ہیں حدیثیں؟ جبکہ یہ دراصل اپنے جو لوگ ہیں ان کو شبہات کے اندر ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو حدیث کے اندر آ گیا کہ نماز شروع کرتے وقت اسی طرح رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور چوتھی رکعت کے آغاز کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح احادیث سے ثابت ہے، جس پر صحابہ کرام کا اور پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ ایک قسم کا اجماع بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رفع الیدین کر رہے ہیں، تمام جو علماء کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی بخاری کے اندر حدیث لکھی ہے کہ کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کا انکار ثابت نہیں ہے، کوئی ایسا صحابی ہو کہ جس نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ تو جس وقت سارے صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے تو ایک قسم تو یہ اجماع ہو چکا ہے، اور اس اجماع کا منکر ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور یہ جو آپ نے دلیل دی ہے، یعنی سارے آپ کے جو حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہوں نے پہلے رفع الیدین کرنے کی دلیل دی ہے، اور دلیل وہی دی ہے جس میں 4 یا 3 جگہوں پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے۔ تو آپ اسے ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں کہ یا سلام کا ہمیشہ مر رہا ہے کہ آپ شروع نماز کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ سب آپ مانتے ہیں۔ تو انہی جن پر آپ ہمیشگی کی دلائل پیش کر رہے ہیں، ہمیشگی کی دلیل بنا رہے ہیں، انہی حدیثوں کے اندر رکوع میں جانے والا اور اسی طرح رکوع سے اٹھنے والا اور تیسری رکعت کے آغاز والا رفع الیدین موجود ہے۔ تو جس وقت آپ کا پہلی رکعت والا وہ ہمیشگی کی دلیل بن سکتا ہے، تو یہ آخری ہمارا ہمیشگی کی دلیل کیوں نہیں بن سکتا؟ 2 رنگی کو چھوڑیے یا رنگ ہو جائیے، تصویر کے دونوں رخ کو دیکھیے، حدیث میں دوسرا بھی ذکر ہے اور پہلا بھی ذکر ہے، آپ پہلے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسروں کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔